کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2018 کے انتخابات میں یہی چیز، یہی عذر کہ جس حلقے میں جس ریشو سے جیتنے والا امیدوار اگر اس کے ووٹ اور جو ووٹ مسترد ہو گئے ہیں وہ 5% سے کم ہو تو الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر دوبارہ انتخابات شکایت پر کرا سکتا ہے۔ یہ ان کا اختیار ہے اس قانون کے تحت جو پارلیمان نے بنایا۔ لیکن 2018 میں 34 ایسے حلقے تھے جس پر ری کاؤنٹنگ ہونی تھی، نہیں ہوئی، اور 2 ایسے بھی حلقے تھے کہ جس میں ری کاؤنٹنگ شروع ہوئی اور درمیان میں روک دی گئی۔ لیکن اس تحفظات کے باوجود ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ ہم ECP کی بالادستی صاف و شفاف انتخابات کے لیے چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 249 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ بدگمانیاں پھیلائی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ PPP کا تو یہاں کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ PPP کا یہاں سے 1988 کے انتخاب میں بھی PPP ہی کا امیدوار کامیاب ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی 2008 میں یہ حلقہ جو تھا یہ تقسیم ہو گیا۔ یہاں سے قادر پٹیل صاحب ہوتے تھے اور اب ٹکٹ قادر مندوخیل کو دیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں وجود ہے، بڑا تکڑا وجود ہے، اور پچھلے دنوں وہاں تنظیم نو ہوئی ہے پورے کراچی میں۔ درخواستیں منگائی گئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں آئیں، باقاعدہ انٹرویو ہوا تھا، اور وہاں پہ PPP نے وہاں فعالیت دکھائی ہے، وہاں پہ گراؤنڈ ورک کیا ہے، اوپر سے چھلانگ لگا کے PPP نہیں آئی۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ دیر کیوں ہو گئی رزلٹ کے اناؤنسمنٹ میں۔ ہم گنتی کرنے والے نہیں تھے، گنتی کرنے والا الیکشن کمیشن ہے۔ اس سوال کا جواب تو یقیناً الیکشن کمیشن دے گا، لیکن اگر ہم ہار جاتے تو شاید ہم یہ اعتراض نہ کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان، افطاری، نماز کا ٹائم، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 30 امیدوار تھے اور 8 وہاں پر الیکشن آبزرور تھے، 38 ہو گئے۔ ان 38 لوگوں کو فارم 45 دستخط کر کے پریزائڈنگ افسر نے دینا تھا۔ الیکشن کمیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ جب فارم 45 بھرتا ہے تو کاربن کاپی کے ذریعے بھرتا ہے، جس پر 4 کاپیاں ایک وقت میں ہو سکتی ہیں۔ گویا اس ایکسرسائز کے لیے ECP کے پریزائڈنگ افسر کو 10 بار بھرنا پڑتا۔ یہ ECP کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے، لیکن اگر ہم ہار جاتے تو ہم یہ بات نہ اٹھاتے، کیونکہ ہم کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کھلے دل کے ساتھ تمام الیکشن قوانین پر عمل درآمد کرنے کی تیار ہیں، اور جو ہمارے مخالف ہیں جو الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عین ممکن ہے، اغلب گمان ہے کہ جب ری کاؤنٹنگ ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی شاید اور زیادہ ووٹوں سے جیتی ہوئی نظر آئے۔ اس وقت پھر آپ کیا کریں گے؟ میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے، آپ بھلے تنقید کریں، آپ بھلے الیکشن کمیشن میں جائیں، قانون کے مطابق اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، لیکن یہ ہرگز نہ کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئی ہے۔
یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی مکا کر لیا ہے، ایسی باتیں اگر ہوں گی تو بات دور تک چلی جائے گی. ہم بھی پھر مجبور ہوں گے کہ ہم کہیں گے کہ مکا تو اس وقت ہوتا ہے جب ضمانتیں ملتی ہیں، مکا تو اس وقت ہوتا ہے جب کنوکشن ہونے کے بعد بھی باہر جانے کی اجازت ملتی ہے. لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے اور ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا مقابلہ، ہماری جنگ اپوزیشن کی پارٹیوں کے آپس میں نہیں ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ عمران خان کے ٹولے کے ساتھ ہے، اور ہماری جنگ اس نظام کو درست کرنے کی خاطر ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ایک منٹ شکریہ. فرد اللہ بابر صاحب نے ہماری جماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھا ای سی پی کے حوالے سے اور اس جماعت کے حوالے سے جو یہ انتخاب ہار چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی اس کانسٹیٹوئنسی کی، وہ ذرا ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کینڈیڈیٹ دیا قادر مندوخیل، وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے جس کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. یہ وہ شخص ہے جو اس حلقے میں موجود رہتا ہے. تو یہ نون نے تجربہ کیا پی ٹی آئی کی طرح کہ مفتاح اسماعیل وہ کوئی پولیٹیکل فگر ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ وہ پولیٹیکل سین پہ آیا کہ جب انہوں نے وزیر خزانہ بنایا اس کو. تو ہم تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، کئی دہائیوں سے لوگ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، حلقے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے بھی حفیظ شیخ جو نان پولیٹیکل آدمی جس کا پالیٹکس سے دور کا تعلق نہیں، ایک ٹیکنوکریٹ، اس کو لا کے الیکشن لڑوایا، وہ ہارا. آج نون نے ایک ٹیکنوکریٹ کو لائی، اور ٹیکنوکریٹس کا کوئی کنسرن حلقے کی پالیٹکس سے نہیں ہوتا. اور بنیادی وجہ جو نون کا کینڈیڈیٹ ہارا وہ یہ وجہ تھی کہ وہ پولیٹیکل ورکر نہیں تھا، اس کا کانسٹیچوئنسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر جب 2018 میں پی ٹی آئی جیتی اور ہم کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت آئی ہے، ان کو کسی کی آشیرواد تھی، اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کبھی اس حلقے میں گئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود وہاں موجود، ہماری صوبائی حکومت موجود، ہماری صوبائی تنظیم وہاں میں موجود، ہماری ضلعی تنظیم وہاں پہ موجود، اور ہماری تنظیم جو ہے وہ رابطے میں رہی. اور جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے بارے میں آپ نے عوام کی رائے سن لی. 2.5 سالوں میں وہ کبھی گیا نہیں ادھر. اور پھر جو کردار اس کا قومی اسمبلی میں تھا، کبھی بوٹ لا کے رکھنا اور کبھی پستول لگا کے جہاز کے پاس چلے جانا، حلقے میں تو انہوں نے ریلیف نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 249 کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت پہ اعتماد کیا، پیپلز پارٹی کی کارکردگی پہ اعتماد کیا. انہوں نے موجودہ حکمرانوں کو مسترد کیا، ان کی کارکردگی کو مسترد کیا. یہ جو 2.5 سال میں مہنگائی کا جن جو قابو سے باہر چلا گیا، بے روزگاری بڑھ گئی، لا قانونیت بڑھ گئی، لوگوں کو مکانوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، تو لوگ بڑے انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے ہماری صوبائی حکومت کی کارکردگی کا اور مرکز میں بیٹھے ہوئی حکومت کا. اور ہم سمجھتے ہیں جیسے بابر صاحب نے کہا، الیکشن کمیشن بالکل اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے اقدامات اٹھائے. ہم 4 تاریخ کو ہم پیش ہوں گے، ری کاؤنٹ ہوگا تو ری کاؤنٹ کو بھی جو رزلٹ دیں گے فیس کریں گے. اور میرے تو وہاں پہ جو صدر ہے کراچی ڈویژن کے، انہوں نے کہا اگر ری پولنگ ہوگا تو ہم ری پولنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ ری پولنگ میں ہم زیادہ ووٹرز ان سے جیتیں گے. تو یہ این اور نون یہ ذمہ دار ہے پی ڈی ایم میں کرائسس کریٹ کرنے کے. پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی بنیاد رکھی، اور ہم اس حکومت کے خلاف لڑنا چاہتے تھے. ہم اس کے لیے لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے، ہم اس کے لیے نو کانفیڈنس کے لیے بھی تیار تھے. یہ نہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ
रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस का, ना ये प्रोविंस में जाना चाहते हैं, ना ये मरकज़ में नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। तो बुनियादी डॉक्यूमेंट हमारा जो 20 सितंबर को हमने लिखा था उसकी सीक्वेंस है, हम उस सीक्वेंस के साथ चलना चाहते हैं। और फिर जो खुद इंटरव्यू दिया एन की लीडरशिप ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने कि वो तो इनको 5 साल देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आज भी चाहती है कि हम इन हुक्मरानों से इस मुल्क और इस कौम को निजात दिलवाएं, इस महंगाई से निजात दिलवाएं, इसमें कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो। उसके लिए हमारी जद्दोजहद पहले भी थी और आज भी हमारी जारी है। एस्टेब्लिशमेंट की एक साथी जो जमात है उसके सरबराह उसके लीडरान के शहीद रानी के बारे में और भुट्टो साहब के बारे में जो खिताबात थे और अब जो कुछ वाज़ेह हो रहा है जो जिस तरह वो कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उनके साथ इत्तेहाद फितरी था? देखिए जी, इत्तेहाद इस पर ये वो हमारा इलेक्शन अलायंस नहीं था। इत्तेहाद बुनियादी तौर पे हमारा मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ था, क्योंकि इस मुल्क के अवाम जो हैं वो तंग आ चुके थे इस हुक्मरानी से, इस महंगाई से, इस बेरोज़गारी से, लाकानूनियत से, इससे तंग आ चुके थे। और ये इत्तेहाद जो बना था मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बना था। आज भी हम समझते हैं कि जो जमात हमारे साथ तावन करने को तैयार है, हमारे साथ एजिटेशन में आने को तैयार है, हमारे साथ नो कॉन्फिडेंस में आने को तैयार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन निकात पे जो 20 सितंबर को हमने दस्तखत किए थे आज भी उन पे कायम है। बुखारी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि इलेक्शन का अमल को शफाफ बनाने के लिए आए और आईनी तरमीम करते हैं और उस पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें जी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी पहले भी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें परवेज़ खट्टक वगैरह शामिल थे, वो तो पार्लियामान को अहमियत ही नहीं देते। कितनी मरतबा पार्लियामान में वज़ीर आज़म गया है और फिर उसका कंडक्ट पार्लियामान में क्या है। तो वर्किंग रिलेशन तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बनाए नहीं। अगर वर्किंग रिलेशन बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेजिस्लेशन करती रही लेकिन अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशन से करती रही। पहले वो अपने रवैये को तो देख लें, वो अपना अंदाज़ गुफ्तगू को तो देख लें, तो फिर वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश करें। पार्लियामान जो है वो एक ऐसा अदारा है कि जो कानून साजी करता है, और हम समझते हैं कि पार्लियामान की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा हो, उस पर आवाम का एतमाद हो। लेकिन इनकी कारकर्दगी पिछले 3 सालों की है कि लोगों का एतमाद नहीं रहा पार्लियामान पर। ये बुखारी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सजाद तरीन, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स मशीन का, वो नॉन स्टार्टर है। ये तजर्बा जब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ज़िंदा थे उन्होंने भी ये डोल डाला था और उन्होंने एक पायलट तजर्बा भी शुरू करना था, लेकिन फिर उनको यकीन हो गया कि ये नहीं चल सकता और ये ख़त्म हो गया था। जिन ममालिक में आर्जी तौर पर EVM शुरू किया गया था ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, उनमें से कई ममालिक ने ये तजर्बा छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आए दिन इंटरनेट के साथ छेड़खानी होती है, एक ऐसी रियासत में जहाँ सिक्योरिटी के नाम पर इंटरनेट में छेड़खानी की जाती है, वहाँ पर मैं कंप्यूटर बेस्ड वोटिंग कैसे मानूं कि कंप्यूटर बेस्ड वोटिंग जो है उसमें फ्रॉड नहीं होगा। हम समझते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड वोटिंग में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड का ख़तरा है, इसलिए हमने इसको मुस्तरद किया। और जहाँ तक इमरान खान के साथ बातचीत का ताल्लुक़ है, गुज़श्ता उनके 30 माह की जो हुकूमत है उसमें आप देख लें, जो उनका अंदाज़ है वो अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बातचीत का नहीं है। अब चूँकि वो बंद गली में फंस गया है तो उस गली से अपने आप को निकालने के लिए वो ये शोर छोड़ रहा है। उसको पता होना चाहिए था कि नादरा की रिपोर्ट है 2012 में या 2011 में इस EVM के बारे में कि इसके अंदर इसमें ख़तरात हैं, सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है। किसी वक्त भी सजाद तरीन आप वोट डालोगे मेरे लिए और वोट चला जाएगा इमरान खान को, बिल्कुल इस तरह होगा, तो ये कभी नहीं चल सकता। इमरान खान ने ये बात ऑफ द हेड की है, कोई तहकीक कोई रिसर्च नहीं की। पीपल्स पार्टी अगर अपने फैसले पे नजरसानी करे और दोबारा PDM में आ जाए
تو ان کے تمام جو گلے شکوے ہیں وہ بھی دور کیے جائیں گے اور ان کا اپوزیشن لیڈر بھی مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو اس وقت تو ہم 249 کی بات کر رہے ہیں، بہرحال آپ کے سوال کے بھی جواب دے دیتا ہوں۔ ہم نے تو پی ڈی ایم بنانے والے ہم ہیں، پی ڈی ایم بنانے والے ہم ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں کہ ہم آپ کو دو، ہم نے پی ڈی ایم بنایا ہے، ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم اب معافی مانگ لیں، ہم ان کے پاس واپس چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو اب جو انہوں نے شو کاز نوٹس دیا تھا اس کو ودرا کرنا پڑے گا، ان کو اس بات کی معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر ایک مشترکہ نصب العین کی طرف بڑھتے ہوئے ہم ان کے بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم معافی مانگیں اور یہ کہنا کہ ہم ان کے پاس جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم بنانے والے ہم ہیں، ہمارا چیئرمین تھا۔ جی برت اللہ عابد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے الیکشن کی بات ہو رہی ہے 248 کی، اور پرائم منسٹر نے ابھی آپ نے اس کا جواب بھی دیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی الیکشن اصلاحات کے لیے آگے آئیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا یہ رویہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن اصلاحات یا کوئی بھی بات چیت ان سے کی جائے۔ جس طرح سے 3 سال میں پارلیمنٹ کو انہوں نے مائنس کر دیا ہے، بالکل پارلیمنٹ میں آ کے اپنے چیمبر سے انہوں نے کبھی اتنی زحمت گزارا نہیں کی کہ پارلیمنٹ کے حال تک آئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ یہ حکومت اس قابل ہے کہ کسی بھی قسم کی صرف الیکشن اصلاحات ہی نہیں کسی بھی قسم کی اصلاحات لا سکتے ہیں اور آئے کہ ملک کو اس طرح کی ٹرانسپیرنسی دے سکتے ہیں؟ کسی چیز میں لگتا تو نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت نہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت میں سنجیدہ ہے، اور نہ یہ اپوزیشن کے ساتھ کسی موضوع پر بات چیت کرنے کی اہل ہے۔ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے پارلیمان کا جس طرح استعمال کیا ہے گزشتہ 30 ماہ میں، جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے یہ، اور تمام اپوزیشن کے ہر شخص کو یہ کرپٹ اور نااہل سمجھتا ہے، اس کی جو ذہنی اٹھان ہے وہ ذہنی اٹھان ہی اس قابل اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اپنے مخالف کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ اور اس کا ثبوت ان کی حکومت کا جو گزشتہ ریکارڈ ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے کہ اس کی جو اٹھان ہے، شخصیت کی اٹھان، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ مہربانی۔